الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواس والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أبي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ تمام عالم اسلام اس وقت ایک کرب اور ایک تکلیف کی کیفیت سے گزر رہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسند ہندو ملعونین نے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دریدہ دہنی اور گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، مسلمان کبھی بھی اسلام پر آنے والے اور غیر مسلموں کی طرف سے اپنی کم علمی کی بنا پر اسلام پر وارد کرنے والے اعتراضات کا اہل اسلام جواب دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ اگر انہیں قرآن کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا وہ اخلاق اور تہذیب کے خلاف نظر آتی ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا اسلام کے کسی بھی بنیادی رکن کے حوالے سے جو بات انہیں انسان کی فطرت اور طبیعت سلیمہ اور مروت و اخلاق کے خلاف نظر آتی ہے تو ہمیشہ سے تحقیق کا دروازہ کھلا رہا اور ہر عالم نے ان کو دعوت فکر دی ہے کہ بالکل آپ جو سوال وارد کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے گا، لیکن توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر حضور کی سیرت کے حوالے سے کوئی الزام آپ کا ہے تو آج سے نہیں، جب غیر مسلموں نے اسلام کی حقانیت
اور اسلام کا مثبت اور درست رویہ جو لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا تھا، اور جناب سید عالم تنہا نکلے اور لاکھوں کا مجمع آپ کے قریب جمع ہوا، اور وہ لوگ جو آپ کے خود خون کے پیاسے تھے، لیکن جب وہ آپ کے قریب آئے، انہوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، اسلام کی تعلیم کو دیکھا، تو ان کے ذہنوں سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اور ان کے دلوں کے اندر نور کی روشنی پیدا ہو گئی اور وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ تو دلیل سے جواب دینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں، ایک تہذیبی ڈیبیٹ کے حوالے سے، حضور کی زندگی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے، جو چیز اگر انہیں اپنے علم کے اعتبار سے مروت و اخلاق سے گری بھی نظر آتی ہے تو وہ سوال کریں۔ مسلمان بالکل تہذیب سے اور طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن توہین کا کوئی ادب نہیں ہوتا، توہین کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر جو اس وقت تمام عالم اسلام غیظ و غضب کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے کیوں بات کی۔ ہم یہ کہتے ہیں، پھر میں یہ جملہ دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی سیرت کے حوالے سے کسی بھی غیر مسلم کو، اور آج سے نہیں، یہ 1200 سال سے حضور سید عالم کی معصوم اور پاکیزہ زندگی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کے جواب دینے کی طرف اہل اسلام کتابوں کو اور حضور کی پاکیزہ زندگی کی ایک ایک صفحے کو پلٹتے ہیں تو اس میں خوشبو اور نور کی وہ کرنیں نظر آتی ہے کہ سوال کرنے والا ہی نہیں بلکہ دیگر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ایمان اور حقانیت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ مستشرقین، جو غیر مسلموں کے پیدا کیے ہوئے وہ ایجنٹ، جو مسلمانوں کے نام کے اعتبار سے یا مسلمانوں کی تعلیمات کو مکمل پڑھنے کے بعد اپنے خاص تعصبانہ ذہن سے، عدل سے نہیں، تحقیق سے نہیں، انصاف جو تحقیق میں انصاف کا تقاضا ہے، اس کو چھوڑ کر صرف ان کا ارادہ حضور کی توہین ہوتا ہے، تو مستشرقین پر ایک نہیں، اگر آپ ابھی صرف ویب سائٹ پر چلے جائیں تو ایک نہیں لاکھوں کتابیں مسلمانوں کی جانب سے مستشرقین کی طرف سے وارد ہونے والے قرآن اور دین اور اسلام اور حضور کی ذات پر جتنے سوالات ہیں اس پر لاکھوں لاکھ صفحے لکھ کر ان کو جواب دیا گیا، ان کو مطمئن کیا گیا۔ تو ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا یہ غیظ و غضب اس لیے نہیں کہ انہوں نے بات کیوں کی ہے، ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بات دلائل میں کی جائے، سنجیدہ ماحول میں کیے جائیں، تو یہ ایسی باتیں نہیں بلکہ 1200 سال سے غیر مسلموں کی طرف سے اٹھائے ہوئے انہی سوالوں کے جوابات کا صحیح رخ پیش کیا گیا، لیکن توہین برداشت نہیں کی جاتی۔ یہ توہین ہے، اہانت ہے، اور ایک صحیح چیز کے چہرے کو مسخ کرنا ہے اور ایک صحیح مضمون کو خراب کر کے پیش کرنا ہے، تو یہ دہشت گردی ہے، یہ بربریت ہے، یہ افراط تفریح ہے، اور یہ وہ انتہا پسندی جس پر گورے کی زبان خاموش ہے، یہ وہ انتہا پسندی ہے کہ جس میں بر صغیر کے اندر ایک ایسی آگ لگنے جا رہی ہے کہ شاید وہ پھر کبھی بجھ نہ سکے۔ تو یہ ہے وہ دہشت گردی جس کی سارے مسلمان مذمت کرتے ہیں۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ بات کیوں کی گئی، بات کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک بات، اب اس سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، اس پر ہم نے گفتگو تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ جو چاہے بول ڈالو۔ فطرت اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ جگہیں، کچھ رشتے، کچھ ناطے، کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کا لحاظ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے، اور وہاں پر چپ ہونا وہ آزادی فکر اور آزادی رائے کے خلاف نہیں۔ آزادی رائے ہے ہی وہ چیز کہ جس میں کچھ رشتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، وطن ہے، دین ہے، اور اگر سب کے لیے وہ باقی کا بات کی جائے تو اجازت دیجئے کہ ہم ہر ملک کے صدر کے حوالے سے جو بات کرنا چاہے کریں، ان کی کرنسیوں کے حوالے سے، ان کے ذاتی معاملات کے حوالے سے،
جو ان کا وقار جس پر وہ فوراً اشتعال میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے فلیگ کی توہین کی گئی، ہمارے جھنڈے کی توہین کی گئی، ہمارے وطن کی توہین کی گئی، ہمارا جھنڈا جلایا گیا، تو یہ قانون پھر آپ ہی کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ کی اجازت تو آپ نے دی ہے، لیکن اگر یہ رویہ آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ توہین سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے جھنڈے کو جلانا یا تمہارے وطن اور ریاست کے کسی گویا کہ معزز شخص کے بارے میں آزاد رائے قائم کرنا، اس سے آپ کا دل کیوں دکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے دکھتا ہے کہ ہمارا جھنڈا ہمارے ملک کا وقار ہے، اور ہمارا یہ فلاں شخص جس کی آپ نے توہین یا اس کی آپ نے کردار کشی کی ہے، تو آپ کو کبھی ہم اپنے ملک میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، کبھی آپ کو ویزا نہیں دیں گے، ہمارا فورن افیئرز کبھی آپ کو کلیئر نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جس بندے کی آپ نے کردار کشی کی ہے اور جس بندے کے بارے میں اور جس ایشو کے بارے میں آپ نے منفی رویہ اختیار کیا ہے، وہ ہمارے ملک کے ہزاروں لوگوں کی دل آزاری کے سبب بنا۔ تو میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ درجہ، کچھ ایشو ایسا ہوتا ہے جس کے پیچھے لاکھوں لاکھ اور لوگوں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا کہاں تمہارا جھنڈا اور کہاں تمہاری ریاست اور کہاں اللہ کے نبیوں کا مقام۔ تو من سب نبیا فاقتلوہ، یہ جو قانون ہے یہ بالکل درست ہے۔ اور آج بھی بائبل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، وقت مختصر سا اس لیے میں لایا نہیں، آئندہ انشاءاللہ میں لا کر بائبل اٹھا کر دیکھیں، آج بائبل کے اندر جو موجود ہے اس میں یہ ہے کہ جو علاقے کے نجومی کی توہین کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس دور میں نجومیوں کی بڑی عظمت، بڑی وقت اور بڑا وقار ہوا کرتا تھا۔ تو کہاں نجومی کی توہین اور کہاں اللہ کے نبیوں کی توہین۔ اسی لیے ایک نہیں، کسی بھی نبی کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ کہتے یہ انتہا پسندی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتایا جائے کسی ملک میں منشیات لے جانے والے کی سزا قتل کیوں ہے؟ پاکستان سے اچک کر لے جانا، ایک ایک لوگوں کو کس نے پاکستان میں ہمارے خلاف سازشیں کی ہیں، ہماری فورسز کے خلاف سازشیں کی ہیں، پاکستان میں آ کر ہمارے ملعون سیاستدان اور ملعون ذمہ داران سے ان کے منہ میں پیسہ ڈال کر اس بندے کو یہاں سے اٹھا کر اپنے ملک میں لے جانا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے آزادی رائے، کہاں ہے وہ معاملات، کہاں تمہاری فورسز کی توہین یا ان کے خلاف کرنے والا اقدام، اور کہاں ہے اس نظام کائنات کا امن جن لوگوں پر ہے وہ ذوات انبیاء ہیں، وہ انبیاء کی ذات ہیں، کہاں ان کی توہین اور کہاں تمہاری عزت؟ تو لہذا یہ منافقت ہے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے فریڈم آف اسپیچ کو آگے کر دیا جاتا ہے، اور جب بات ریٹرن میں ان کی طرف آتی ہے تو اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو یہ خود فکری دہشت گرد ہیں، اور ان فکری دہشت گردوں سے کبھی گویا کہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بات کر دی ہے، ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ نبی پاک کی زندگی پر جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے، دلیل اور سنجیدہ ماحول کے اندر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے علماء تیار ہیں، بلکہ 1200 سال سے ان تمام سوالوں کے جوابات سنجیدگی اور صحیح رخ میں دے دیا گیا ہے۔ تو ہم بات کرنے سے نہیں گھبرا رہے، ہمیں غیظ و غضب گستاخی کا ہے، بے ادبی کا ہے، توہین کا ہے۔ توہین اور چیز ہے، دلیلوں سے بات کرنا اور چیز ہے۔ تو مسلمان دلیلوں سے بات کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار تھے، ہمارا ماضی موجود گویا کہ وہ گواہ ہے اس پر، لیکن توہین کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلمان جو غیظ و غضب میں ہے وہ توہین کے حوالے سے یہ کہنا کہ نبی جی کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، فلاں بھی لکھا ہوا ہے، تو اب آپ بتائیں ہم کہ ہم گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے، ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ خیر یہ تو ایک الزامی بات ہے، ہم بتائیں رام کی کتنی بیویاں تھی، یہ تو ایک الزامی سوال ہے، لیکن ہمیں الزام سے ہٹ کر نبی پاک کی زندگی پر جو آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے 1200 سال سے امت تیار تھی اور اب بھی تیار ہے۔ ہم سنجیدہ ماحول میں بات کرنے کے قائل ہیں لیکن توہین کے قائل نہیں ہیں، توہین برداشت نہیں کی جائے گی، یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے اس نقطہ نظر کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے، اور قرآن جو ہے اس کا موضوع انسان ہے، جس میں مسلم اور غیر مسلم سے ہٹ کر رب سب سے کلام کرتا ہے، اور قرآن انسان کی ہدایت کے لیے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی، توجہ کے ساتھ سنیے، اور جس کے دل میں یہ غم نہ ہو وہ ایمان کی بڑی کمزوری کے اندر ہے، وہ اپنی سطح کو اٹھائے اور آگے لے کر آئے۔
اللہ اکبر. وہ سیاستدان کیوں کراچی اور سندھ کے گونگے ہیں کہ جن کے قائد کے بارے میں کہا جائے تو اس کہتے ہیں یہ تو اپنے دشمن کو بھولتے نہیں ہیں, اس کی بوری بنا لیتے ہیں. تو میں نے کہا تم بوری بنا لیتے ہو اپنے قائد کی توہین پر؟ کہتے بھولتے نہیں, لسٹ ہوتی ہے ان کے پاس. اگر آپ نے ان کے لیڈر کی توہین کی, یہ چن چن کر آپ کی بوری بنائیں گے. تو میں نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان کی فکر اور تمہاری فکر میں, کہاں تمہارا قائد اور کہاں جناب محمد رسول اللہ انبیاء کی عزت. نکلو نا, ایم این ایز آئے سامنے, ایم پی ایز آئے سامنے, کونسلر آئے سامنے, بات کریں. یا آپ کے سامنے 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو اپنا موبائل اٹھا کر ان کے منہ پر رکھیں اور ویڈیو آن کریں اور ان سے قادیانیت کے بارے میں پوچھیں, ان سے توہین کرنے والے کے بارے میں پوچھیں اور ان سے کہیں کہ لعنت کیجئے اس بندے کا نام لے کر, لعنت کیجئے قادیانیت پر. اگر یہ لعنت نہ کرے تو ان سے کہو اپنا تیر, اپنا بلہ, اپنی پتنگ اپنی جیب میں رکھ کر دفع ہو جاؤ, اس لیے کہ مسلمان کی گردن جان سب اللہ کے دین کے لیے. اس سطح پر آپ کو یہاں پر بھی ان تخریب کاری کو روکنا پڑے گا. ایک مذمتی پروانہ اور ہیرو بن کر اسلامی ٹچ کہ بھارت سے ناتا کاٹو, تو جب تیرے کو سفیر بھیجنے کے لیے کہا جا رہا تھا تو لعنت ہے تمہاری فکروں کے اوپر ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ لعنت کا لفظ گناہ نہیں جو منبر سے کہا جا رہا ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اہانت اور اساءت کرے, رب کا کلام. تم کہتے منبر پر یہ بات نہیں ہو سکتی, میں نے کہا قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے. لعنت گالی نہیں ہوتی ہے, لعنت ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب خدا کی رحمت کے دروازے تجھ سے بند ہو چکے ہیں. جس پر خدا کی رحمت آتی ہے اس پر لعنت نہیں آتی, اور جس پر لعنت آتی ہے اس پر رحمت نہیں آتی ہے. لہٰذا یہ سیاسی ٹچ بھی نہیں چلے گا آپ کو. آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں, چھوڑیں اس کو. سب سے پہلے آپ نبی پاک کے غلام ہیں. سیاستدانوں کو نبی کا حق نہیں دینا. ان کے آگے آنکھیں بند کر کے ان کی الٹی سیدھی جاگنے والی سونے والی ساری عادتوں کو آنکھ بند کر کے قبول کرنا, یہ حق اپنی درستگی کے ساتھ آنکھ بند کر کے اگر کسی کے لیے ہے تو وہ انبیاء کے لیے ہے. اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہوتا, اس کی تنہائی بھی اجالا ہوتی ہے اور اس کی جلوت بھی اجالا ہوتی. تو لہٰذا آنکھ بند کر کے کسی لیڈر کو فالو نہیں کیا جائے گا. لیڈر کیا چیز ہے؟ پیر کو فالو نہیں کیا جائے گا. پیر کیا چیز ہے؟ عالم کو فالو نہیں کیا جائے گا. آنکھ بند کر کے جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ صرف گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ کی ذات گرامی. اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے قرآن, کیونکہ وقت مختصر ہے, میں قرآن کی آیات کا مضمون آپ کے سامنے سورہ انفال سے ذکر کر رہا ہوں, جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں کا, سن لو اپنی ذمہ داری, نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں کا, نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں کے حامیوں کا, نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے میں سستی کرنے والوں کا علمی, عملی, زبانی, تقریری, تحریری ہر انداز سے مقابلہ کرنا مسلمان پر ایسا فرض ہے جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے. یہ سورہ انفال کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں جو نکلتا ہے. اس پر حضرت حسان کا ایک شعر پڑھ کے بات آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے کیا جملہ کہا, ایک مومن کو, ایک مسلمان کو جناب رسول مکرم کے حوالے سے کیسا نظریہ رکھنا چاہیے. حضرت حسان نے اپنے شعر کے اندر اس کو واضح کیا, فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي, یا رسول اللہ میرا باپ اور میری ماں اور میری عزت. کیا بات کر رہے ہیں حضرت حسان, ذرا غور کرنا. فرماتے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي, اے اللہ کے حبیب میرا باپ اور میری ماں اور میری عزت اور وقار لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَا, رسول کی عزت پر قربان ہے. یہ حضرت حسان ابن ثابت کا بڑا شرح آفاق شعر ہے اور ناموس رسالت کا سرنامہ ہے. ایک مسلمان کو نمازوں سے کیا حاصل ہوتا ہے, میں اور آپ کلمہ پڑھ کے کیا لینا چاہتے ہیں, میں اور آپ نماز پڑھ کے کیا لینا چاہتے ہیں, میں اور آپ کعبہ شریف جا کر کیا لینا چاہتے ہیں, میں اور آپ اللہ کو ایک یقین کر کے کیا لینا چاہتے ہیں.
غیرت اور حمیت لینا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میری عزت ہو. فرمایا لعرض محمد منکم وقا، یا رسول اللہ میرا باپ ہو یا میری ماں ہو یا میری عزت و وقار و اسٹیٹس ہو، تمام آپ کے اسٹیٹس اور مقام کے اوپر قربان ہیں. یہ پورے قرآن میں ایک مسلمان کی جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے رسول اللہ کے حوالے سے، یہ بات حضرت حسان نے ایک شعر میں بیان کر دی ہے کہ ایک پورا قرآن ایک امتی کو نبی کے ساتھ رشتے میں کس بات کس لحاظ کا پابند کرتا ہے. تو حضرت حسان نے پورے 30 پاروں کا خلاصہ اپنے ایک شعر میں لکھا کہ میرا باپ، میری ماں، میری عزت، یا رسول اللہ آپ کی عزت و وقار پر قربان ہے، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے، یہ ایک مقدمہ تھا جو تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، آج گورے بدکتے گستاخ رسول کی سزا قتل کیسی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کسی بے قصور کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے. تم تو ایسے بدک رہے ہو جیسا بے قصور آدمی تھا اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا. اس بندے کو روکا جا رہا ہے جو معاشرے کے اندر دہشت گردی کا باعث ہے، معاشرے کے اندر بدامنی کا باعث ہے. سانپ کو دودھ پلائیں، کل کو وہ دودھ پی کر کسی کو کاٹ لے، اس سے بڑا معاشرے کا، اس بندے سے بڑا معاشرے کا سب سے بڑا ناسور کون ہوگا؟ کہا جائے کہ اس کو گرفتار کرو، یہ سانپوں کو دودھ پلاتا ہے. پھر وہ سانپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو لہٰذا سانپ کو دودھ پلا کر معاشرے کو برباد کرنے کے بجائے سانپ کو ختم کر دیا جائے، معاشرے کو بچایا جائے. تو گستاخ، بے ادب اور کسی ایسی ہستی کے خلاف بدتمیزی کرنے والا، اقدام کرنے والا مجرم جس سے اس دنیا کے اوپر بدامنی، دہشت گردی، مارا ماری شروع ہو جائے، تو پوری کائنات کو بچانے کے لیے اس دجال ہی کو راستے پر پہنچا دیا جائے کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بچ جائے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک کھٹمل کے لیے چارپائی نہیں جلائی جاتی، ایک کھٹمل کے لیے گودڑی نہیں جلائی جاتی، کیونکہ وہ تو پوری زندگی کا ساتھ ہے. اس چیز کو مار دیا جاتا ہے، اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے. لہذا یہ قانونی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ہم بات کر سکتے ہیں، اقدام نہیں کر سکتے. جن کے پاس قانونی اقدام کا ذریعہ ہے ان پر یہ لازم ہے کہ جناب یہ جو قانون ہے جس شعبے کے حوالے سے ہے اس کو بروئے کار لائے. آج دیکھیے جو بھارت میں دہشت گردی ہوئی، یہ اس بزرگوں دوستوں یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ توہین رسالت کا قانون ہر ملک میں ہونا چاہیے. کیونکہ جب قانون ہوتا ہے تو مجرم اس کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتا ہے اور اس پر سزا آ جائے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ گلیوں میں نکل کے کسی کو مار ڈالیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بنایا جائے. اگر چوری پر قانون نہ ہو تو کسی کی دکان محفوظ نہیں، کسی کا گھر محفوظ نہیں. لیکن جب قانون بن جاتا ہے تو چور اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اقدام کیا تو یہ دفعات مجھ پر آئے گی اور اتنی سزائیں. تو قانون بنتا اس لیے ہے کہ جرم ہونے سے پہلے اس کو روک دیا جائے. آج گورا پاکستان کے اندر ہمارے ملعون سیاستدانوں کو 1-1 ارب روپے کی ایڈ دے کر یہی مطالبہ کرتا ہے کہ 295C کو ختم کرو، توہین رسالت کے قانون کو ختم کرو. ہم پاکستان کے حکمران اور اعلی حکاموں سے کہتے ہیں اگر 295C ایک بھرم ہے، ایک لحاظ ہے، جبکہ جن پر وہ FIR تحقیق کے ساتھ کٹی ان کو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں نے چھوڑ دیا. 200 بندے جس کی FIR میں گواہ بنے، SSP رینک کا بندہ جب خود کہے کہ اس عورت نے گستاخی کی ہے اور سپریم کورٹ خاموش ہو کر دلائل بھی نہ سنے، بات کو اڑا دے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیے یہ تو ایک اس قانون کی خلاف ورزی ہوئی، دونوں جانب سے جرا. اور فیصلہ کیا دیا گیا تھا اس عورت کے بارے میں؟ کہتے ہیں میں نے 52 صفحے کا فیصلہ لکھا، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، جائیں دیکھیں نیٹ پر. 52 صفحے کا فیصلہ کیا ہے؟ 51 صفحے تک قرآن کی آیات، حدیثیں لکھی گئی کہ نبی کا جو گستاخ ہے اس کو آپ پڑھیے. کیا نام تھا اس ملعون کا جس نے فیصلہ لکھا؟ ثاقب نثار ملعون. اس نے جو لکھا 52 صفحے کے قریب کا فیصلہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ. اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو یہ پاتال سے بندے کو گھسیٹ کر نکالتے ہیں. جب نبی پاک کی توہین اس عورت نے کی جس پر 200 گواہ، کتنے؟ 200 گواہ،
اور اپنے معزز ادارے پولیس کے ادارے کا SSP اس کا گواہ اور اس کی تحریر موجود ہے. لیکن ثاقب نثار نے کہا ہم نے فیصلہ دیا. میں ایک ظلم کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں چیخ و اقدام نہیں کر رہا ہوں, میں مظلوم ہوں, مسلمان مظلوم ہیں, ہم اپنا ظلم جو ہم پر ہوا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ نے کسی شور شرابے کرنے والے کی آواز کو پسند نہیں کیا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اللہ کسی بھی چیخ و پکار کرنے والے کی آواز کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, مگر جب اس پر ظلم ہو جائے تو خدا کہتا ہے بولو, آواز نکالو. تو اب آپ دیکھیں 51 صفحے یا 52 صفحے کا فیصلہ لکھا سپریم کورٹ نے, جس میں 51 صفحے صرف قرآن کی آیتوں سے لکھ کر بھر دیے کہ گستاخی نبی کا یہ مقام ہوتا ہے, نبی کی یہ عظمت ہوتی ہے, اس کی سزا یہ ہوتی ہے. اور آخری صفحے پر ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوا. اور لوگوں کو کیا لالی پاپ دے رہے, 52 صفحے کا ہم نے فیصلہ دیا. تو اس میں لکھا کیا ہے تم نے, غور کر رہے ہو, لکھا کیا ہے تم نے؟ کہتے ہم پر بات کر رہے ہو. میں نے کہا تم نے وہاں قلم اٹھایا جن کے آگے کسی کی بات نہیں چلتی. یہی فرمایا حضرت حسان نے کہ فَإِنَّ وَالِدِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَا. تو جج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نبی پاک کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اعلان کرو کہ میرا باپ, میری ماں اور میری عزت سب عزت مصطفیٰ پر قربان ہے. اور یہ بھی سن لیجیے, ہم انتہا پسند نہیں ہیں. اگر وہ عورت مجرم نہیں تھی تو چھوڑ دیتے آپ, کیونکہ ایک بندہ گستاخ نہ ہو, اس پر گستاخی کا الزام آئے تو یہ کتنا سخت اقدام ہے. اللہ کی پناہ, اس سے بڑی تہمت کیا ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں ادارے اس لیے بنتے ہیں, عدالتیں اس لیے بنتی ہیں, FIRs اس لیے کٹتی ہیں, اگر اس پر وہ جرم نہیں ہے تو بالکل چھوڑ دیا جائے. لیکن جرم کے ثابت ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ پورا ہو جائے تو پھر کسی اپنے اوپر کے باپوں کا خیال نہ کیا جائے, رب کے خوف میں اپنی کرسی کا لحاظ کر کے فیصلہ کر دیا جائے, چاہے کوئی راضی ہو یا نہ ہو. ہم انتہا پسند نہیں, ہم کہتے ہیں دلائل سنے جائیں, اگر موافق نہ اترے تو رد کر دیں آپ, کہہ دیں کہ جناب بری. لیکن جب دلائل اس دعوے کے مطابق اترے تو پھر آپ کو زبان ٹیڑھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے 52 صفحے کا جواب لکھ دیا, 52 صفحے کا ہمارا فیصلہ آ گیا. اس میں کیا تھا, 99.9 قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کا یہ مقام ہے, نبی کا, ٹھیک ہے جی, اور آخری میں جناب جو ہے کہ 1-2 لائن ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوا. تو اس سے بڑا فراڈ اور اس سے بڑا انتہا پسندی کیا ہو سکتی ہے. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے, توہین و رسالت کا قانون آج ہمارے آئین میں کہ جو نبی کی توہین کرے گا معاذ اللہ اس پر یہ سزا ہے. تو یہ قانون اگلے کو بے ادبی سے روکتا ہے. یہ کرے گا تو تیری سزا موت ہے. یہ نہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کر ٹنگا دے. اس قانون کا یہ مطلب کب ہے, مطلب یہ کہ جس پر جرم ثابت ہو جائے. لیکن اگر قانون بنایا ہی نہ جائے میرے بزرگوں, اگر چوری کا قانون نہ بنایا جائے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں چلو دکانیں محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ کہ جناب FIR کٹ گئی تو اس چور کی خیر نہیں ہے, اس کو پکڑا جائے گا, اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. تو قانون ہر ایک کو پکڑنے کے لیے نہیں ہوتا. قانون جو جرم کرنے والا ہے اس کو جرم کی طرف آنے سے روکنے والا ہوتا ہے, وہ سوچتا ہے. تو کتنی بڑی دہشت گردی اور بلنڈر ہے. کہتے ہیں کہ جناب توہین رسالت کا قانون ختم کرو. کیوں ختم کریں؟ وہ قانون تو ایک دیوار ہے بھیڑیوں کو اندر آنے کے لیے. اگر وہ قانون ختم کرنا ہے تو پوری آئین ختم کرو, پورا قانونی نظام ختم کرو. ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر توہین رسالت کا قانون ختم کرنا ہے تو اور قانون کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہ اور قانون بھی اپنی جگہ پر عزت کے لائق ہیں جو معاشرے میں بربریت اور ظلم اور فساد کو روکنے کے لیے ہے. تو یہ قانون بھی سب سے بڑے فساد کو روکنے کے لیے ہے. یہ نہیں کہ کسی پر بھی ٹھوک دیا جائے, یہ بھی نہیں ہے. کہتے جی قانون مس یوز ہوتا ہے. میں نے کہا قانون مس یوز ہونے سے قانون کو ختم کرو گے یا اس کو مس یوز کرنے والے کو روکو گے؟ عجیب پاگل پن ہے. دیکھیے, پاگل پن نہیں, سمجھداری. کیونکہ گورا جو ان کو نوازتا ہے نا, اور یہاں سے یہ فارغ ہونے کے بعد 50 سال گورنمنٹ کی ڈیوٹیاں کرنے کے بعد 22 گریڈ کے افسر, 21 گریڈ کے افسر, 20 گریڈ کے افسر, یہ فارغ ہونے کے بعد
ان دجالوں کی جنت وہ گوروں کی چرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ تیاری کرتے ہیں لیکن بحمداللہ تعالی پاکستان فتح اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ جیسے غیرت مند مسلمان موجود ہیں جو حضرت حسان کے اس حقیقی فلسفے پر عمل کرتے ہیں جو فطرت اور سچائی کے عین مطابق ہے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَا، کہ میری عزت، میرا باپ، میری ماں رسول کی عزت پر قربان ہے۔ لہٰذا ہم نے دونوں جہتوں سے آپ کے ساتھ توازن کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہم دہشت گرد ہندوؤں کو کہنا چاہتے ہیں بات کرنے سے ہم دلیل سے بات کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن توہین برداشت نہیں کی جائے گی، اب آئیے اس کے ساتھ اب قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کا موضوع مسلم نہیں ہے، انسان ہے، جو بھی انسان ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ اب وہ خطاب کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب آپ کا مذاق بنانے والوں کی شر سے بچانے کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہیں، اور یہ ہوگا۔ فلانا میزائل رکھا، فلانا طیارہ رکھا، کس میں سے کس لیے رکھا؟ اتنا بجٹ جمع کر رہے ہو، کس لیے رکھ رہے ہو؟ خسارے میں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ کہاں گیا پیسہ؟ اور یہی یہود کی سازش تھی، اور یہود شروع دور سے یہ ہے کہ معیشت میں کمزور کر کے بندے کو کمزور کرو، اور اسلام اس کے مقابلے میں ایک نظریہ دیتا تھا کہ دنیا لالچ کی جگہ یہاں دل لگانے کی وجہ آخرت پہ لگاؤ۔ یہودیت کا مقابلہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے جب میں اور آپ اپنی ہرس کم کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ کہا تھا، بڑی توجہ سے عمل کی نیت سے میں بیان کروں گا، آپ عمل کی نیت سے سمجھیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حذیفہ سے کہ میری امت کی اکثریت ان علاقوں تک جائے گی جتنے علاقوں کے لیے زمین مجھے لپیٹ دی گئی۔ حضرت حذیفہ نے کہا حضور پھر؟ فرمایا لیکن تمہارے دشمن تمہارے خلاف ایسے اکٹھا ہوں گے جیسے ایک پیالہ سالن پر کئی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ جو رازدار رسول ہیں، دیکھیں یہ ساری باتیں کلیئر شدہ ہیں اور واضح ہیں، کہنے کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد ان سے زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ ہوں گے۔ تو کہنے کہ پھر یہ کمزوری کیوں آئے گی؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ تمہیں وہن لگ جائے گا، واو ہاتھی والا ہا اور نون، وہن۔ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی ہرس اور لالچ اور موت سے نفرت تمہاری اکثریت کے باوجود تمہیں بزدل بنا دے گی۔ آج عرب کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، میں نے کہا آپ صرف حضور علیہ السلام کی توہین کی بات آئی تو آپ نے بائیکاٹ کی بات کی، اس بھارت میں روزانہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اس ایشو پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاں وہاں مساجد توڑی جاتی ہے، تو یہ ٹچ والا ایمان نہیں چاہیے، پورا مکمل ایمان چاہیے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو اب آپ دیکھیے میرے دوستو جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس لیے یہودی کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو لالچ میں لائے گا، اور مومن کے ایمان کی دلیل یہ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ جس نے ہرس بڑھایا اس کا ایمان نہیں بچے گا، وہ یہود کا شکار، دجال کے ہاتھ پر وہی لوگ شکار ہوں گے کہ جن کے اندر یہ معاملہ موجود ہوگا۔ لہٰذا اپنے ہرس کو کنٹرول کیجئے، اتنا کما چکے ہوتے ہیں کہ دو پشتے کھا جائیں، مدارس کی طرف آئیں، دینی طلباء کی طرف آئیں، اسلامی جہاد کی سپورٹ کی طرف آئیں، دین کی ترقی کی طرف آئیں، تعلیم کی طرف آئیں۔ ہم ایک روٹی بھی کھا کر، ہمارے ماں باپ کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ زندہ رہے اور ہمارے دادا پردادا اور ہم آگے آئے، تو غربت مسئلہ نہیں ہے، ہرس مسئلہ ہے۔ جس میں لالچ ہوگی تو وہ کہے گا یار شاہ صاحب اور موضوع پر بھی تو تقریر ہو سکتی ہے، دھندا خراب ہو رہا ہے، تو فرما وہن، وہ بندہ چاہے لاکھ حج کر دے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایمان جب آتا ہے کہ جب بندہ دنیا کو حقیر اور آخرت کو باقی سمجھتا ہے، اور اس لیے ان کی لالچ کے مقابلے میں دین میں جو چیز بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ مومن کے لیے اجر، بینیفٹس، ریوارڈ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، بس طے کر لو۔
فرمایا اس وقت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وقت ہمارا کیونکہ مکمل ہو رہا ہے، میں آخری بات یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مقدمے کے طور پر ہم نے احتجاجاً اپنے مسلمانوں کو اس کا صحیح رخ بتانے کے لیے بات کی ہے. قرآن کریم کی ایک نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ان گنت آیات جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جلالت کو بتاتی ہے. ہمارے آقا کتنے عظیم ہیں، میں اس پر چند روایات صرف آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جن کی معصوم زندگی پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ کتنے عظیم ہیں، دل سے سنیے گا. رات جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی دل نکل جائے گا، اتنی عظیم ہستی کی توہین. اللہ، میں چند حدیثیں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ سرکار کیسے تھے. مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق بتائیے، حضرت سیدہ عائشہ نے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور کردار قرآن تھا. ایک بات آگے چلیے. صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے کبھی مجھ سے اف نہیں کہا. کتنے معصوم تھے. اور میں نے جو کام کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. میں نے جس کام کو ترک کیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو کیوں ترک کیا. رسول اللہ کے اخلاق سب سے اچھے تھے اور کوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہ تھا، اور میں نے رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر کسی مشک اور عطر کی خوشبو کو نہیں سونگی. سبحان اللہ. سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طبیعتاً فحش بات کرنے والے تھے نہ تکلفاً، اور نہ بازار میں بلند آواز سے بات کرتے تھے، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے. کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا ما سوا جہاد فی سبیل اللہ کے، اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، بخاری شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم اور اس کے حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ کے محارم میں کسی چیز کو پامال کیا جاتا تو آپ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے. اور جب بھی آپ کو 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس کو اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہو، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو. اب امام حسن سے سنیے، امام حسین نے اپنے نانا جان کا نقشہ پیش کیا ہے. شمائل ترمذی، حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا علی سے یہ سنا. یہ باتوں کو ٹیک لگا کر نہیں سننا ورنہ مسجد سے چلے جاؤ، کمر ٹوٹ نہیں رہی تمہاری، آگے ہو کر ذرا سنو، غیرت پیدا کرو. ٹیک لگا کر نہیں سننا ورنہ پیچھے جاؤ، وہاں پر بستر لگا دیتے ہیں، وہاں سو جانا. یہ ہماری بے حیائی ہے. تو درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد وسلم. حضرت امام حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے سنا، اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں حضرت امام حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ سیرت سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت اور خوشی رہتی تھی. آپ بہت نرم مزاج تھے، آپ سے بات کرنا بہت آسان اور سہل تھا. آپ بد مزاج اور سخت دل نہ تھے، نہ بد گفتار تھے، نہ لوگوں کے عیوب بیان کرتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. جو شخص آپ کے پاس کوئی امید لے کر آتا آپ اس کو مایوس نہیں کرتے تھے اور کسی کو نامراد نہیں کرتے تھے. آپ نے اپنے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. آپ بحث و تکرار،
زیادہ باتوں اور بے مقصد کاموں میں نہیں پڑتے تھے. آپ نے لوگوں کے لیے بھی تین چیزوں کو آپ نے لوگوں کے لیے بھی تین چیزیں چھوڑ دی تھی. آپ کسی شخص کی مذمت کرتے تھے اور نہ اس کا عیب نکالتے تھے اور نہ کسی کے پوشیدہ چیزوں کو معلوم کرتے تھے, اور صرف اسی معاملے کی بات کرتے تھے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی. اور جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے ہم مجلس اس طرح آپ کے اپنے سروں کو جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں, اور جب آپ خاموش ہوتے تب وہ آپ سے کوئی بات کرتے تھے اور وہ آپ کے سامنے کسی بات میں بحث نہیں کرتے تھے. اور جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تو سب اس کی بات ختم ہونے تک خاموش رہتے. جب آپ کے شرکائے مجلس ہنستے تو آپ بھی ہنستے, اور جو چیز پر وہ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب کرتے. جب کوئی اجنبی شخص سختی سے بات کرتا یا سوال کرتا تو آپ صبر کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ کے اصحاب اس پر سختی کرتے تو آپ فرماتے جب تم دیکھو کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے تو تم اس سے نرمی کرو. آپ بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کو قبول نہیں کرتے. ہاں, آپ کسی کو کچھ عطا کرتے اور وہ آپ کی تعریف کرتا تو آپ قبول کر لیتے. آپ کسی کے کلام کو منقطع نہیں کرتے. حتیٰ کہ وہ شخص حق سے تجاوز کرتا تو پھر آپ اس کی بات کو کاٹتے اور اس کو روکتے, اور یا تو پھر اٹھ کر آپ تشریف لے جاتے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی معصوم زندگی کے حالات ہے. آخری روایت سنیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم کے پاس آ کر سوال کیا, کچھ چیز چاہیے تھی کہ آپ اس کو کچھ عطا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں ہے, لیکن تم میری ضمانت پر دکان پر جا کر کوئی چیز خرید لو, میرے پاس مال آیا تو میں ادا کر دوں گا. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ, آپ عطا کر چکے ہیں اور جس پر آپ قادر نہیں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں کیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کے قول کو پسند نہ کیا. پھر انصار کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے, عرش والے سے مال میں کمی کا خوف نہ کریں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہوئی اور آپ نے فرمایا مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا. صحابی کہتے ہیں حضور کسی کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. ایک کام تھا تو صحابی نے کہا کہ حضور آپ مجھے آنکھوں کا اشارہ کرتے. فرمایا نبی آنکھوں سے خیانت نہیں کرتا. حضور کبھی کسی سے یوں بات نہیں کرتے تھے, یوں بات کرتے تھے. جب حضور کی طرف کوئی متوجہ ہوتا تو پورا اپنا چہرہ اس کی طرف کرتے تھے. اس کو قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. حبیب آپ کو ہم نے خلق عظیم دیا. اور پھر مشرکین سے فرمایا فستبصر ویبصرون, تم بھی دیکھو گے حبیب اور ان کو بھی پتا چل جائے گا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ, کہ دیوانہ کون تھا, کم عقل کون تھا. یہ ہے نبی پاک کی معصوم زندگی جس انسانیت کا اتنا لحاظ, جس کی تنہائی, جس کا اجالا اتنا بے نیاز. جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی حدیث پاک سے, ایسی معصوم اور ایسی برگزیدہ, ایسی پاکیزہ شخصیت کے اوپر عیب لگانا پورے معاشرے کو ذبح کر دینا ہے, پورے معاشرے میں چنگاری لگانا ہے. ہم مودی کی اس پوری جماعت کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے, اور اس جذبے میں اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے. اپنے خول سے نکلیں اور ناموس رسالت کے لیے اپنی صفوں کو مضبوط کریں. اور ہم کہنا چاہتے ہیں اوپر کے لوگوں کو بھی کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنا, پھر شراب, نشئی, آئس کا نشہ, فلاں کا نشہ, ان ظالموں کو لا کر ڈبے چینج نہیں کرنا اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر الیکشن کرانا. دنیا بتائے گی کہ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی آواز ہوگی کہ غلام ہے رسول کے, غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے. ساری دنیا کی نظر اس ملک کے اوپر ہے. اللہ ان ظالم اور ملعون اور زر خرید اور قذاق سیاستدانوں سے اللہ میرے ملک کو بچائے, اس ملک کی سرحد کو بچائے,
انشاءاللہ امام مہدی کو رسد بھی یہیں سے ملے گی، اور غزوہ ہند کی ابتدا بھی انشاءاللہ اسی سرزمین سے ہوگی۔ وہ دین دور نہیں ہے کہ سیدنا امام مہدی آواز لگائیں گے اور اسی خطے سے لوگ کفن سر پر باندھ کر رسول اور اسلام اور امن کی پائیداری کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے نام سے نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم زندہ رہیں ہمیں ان میں سے کرے، ہم نہ رہیں ہماری نسلوں کو ان سے کرے، اور اگر ہم قبر میں بھی رہیں تو ہماری روحیں بھی ان کے جوتوں کی دھول کی صفائی کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ناموس رسالت کی پاسداری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔